الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیتیں، اس میں اللہ عز و جل نے کامیاب ہونے والے مومنین کی صفات کو گنا ہے۔ ایک موقع پر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور پھر اس کے بعد یہ 10 آیتیں آپ نے تلاوت کر کے بتائیں کہ یہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ پہلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ دے کہ وہ کامیاب ہو گئے تو ناکامی کا کوئی سوال نہیں۔ قد افلح المؤمنون، ہو چکے وہ کامیاب، وہ ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ اب وہ ایمان والے کون سے ایمان والے ہیں؟ آگے وہ صفات بیان کیے گئے۔ نمبر 1، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون سے ایمان والے؟ جس میں یہ صفت پائی جائے گی، جس ایمان والے کے اندر میں یہ صفتیں پائی جائیں گی وہ کامیاب، وہ بامراد، وہ جنت کا وارث، وہ فردوس کا مالک، وہ ہمیشہ رہے گا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت یہ کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہوں، اپنی نمازوں میں بیجا حرکت نہیں کریں گے، وہ اپنی نمازوں کو سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس آیت کی ضمن میں تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ لکھا ہے، اسی آیت کے ضمن میں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون کے ضمن میں، کہ اس آیت کے بعد صحابہ کرام نے رفع یدین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ دوسری صفت کامیاب ہونے والے مومن کی کیا ہوگی؟ کہ وہ لغو اور بیکار باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے، فضول باتوں میں وہ اپنے قیمتی وقت کو برباد نہیں کریں گے۔ اب ہمارے نوجوان اور ہمارے جتنے بھی ایمان والے بھائی اور ساتھی ہیں، وہ اپنے وقت کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح اپنے وقت کو کام میں لاتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے کی چسکی لیتے ہوئے ہم گھنٹوں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رات میں عشاء کے بعد موبائل کو دیکھتے ہوئے ہم تہجد کے وقت میں چلے جاتے ہیں، اور پھر تہجد کے وقت میں ہم سوتے ہیں تو زوال کے وقت میں اٹھنا ہمارا ہوتا ہے۔ تو جو قوم زوال کے وقت میں اٹھے گا وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ جو قوم زوال کے وقت میں بستر چھوڑے گا وہ کامیاب کیسے ہوگی؟ لہذا ایک ایمان والے کے لیے رات میں اٹھنے کا جو بہترین وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے رات میں نیند پوری کرنے کے بعد اٹھنے کا جو وقت وہ بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔
اور اگر وہ اس وقت نہیں اٹھ سکتا ہے تو آخری وقت فجر میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، آخری وقت فجر میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ لیکن جو ایسا نہیں کرتے ہیں، تہجد کے وقت میں سوتے ہیں اور زوال کے وقت میں اٹھتے ہیں، تو وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، اس کے مقدر میں زوال ہی لکھا ہوا۔ لہذا ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، فضول میں، لغو میں، بیکار کی باتوں میں اپنی قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری صفت، والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ کی طرف سے جو زکوٰۃ کا طریقہ بتا گیا اس طریقے زکوٰۃ پر عمل کرنے والے۔ کامیاب ایمان والوں میں سے تیسری صفت کیا ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ کا جو قانون اللہ نے بتایا، جو طریقہ اللہ نے بتایا، اس طریقے کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے اپنے مال کا 2.5% حصہ حساب کے ساتھ نکالیں۔ اس آیت کے ضمن میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آج جو ہمارا زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ فیلئر سسٹم ہے۔ آج ایمان والے لوگ حساب سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، اندازے نکالتے ہیں، اتنا نکال دوں۔ بہت شاید ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا وقت لکھتے ہیں، ٹائم لکھتے ہیں، ڈیٹ لکھتے ہیں کہ آج کے دن میں صاحب حیثیت ہو گیا، اور پھر آئندہ سال وہ دن وہ حساب کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ بس رمضان کا مہینہ آیا، ایک اندازہ لگایا اور ایک اندازے سے نکال دیا۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہے۔ اور پھر وہ نکالا بھی تو ضائع کر دیا، جو آ رہے 10 روپے دیا، جو آئے 20 روپے دیا، جو آیا 50 روپے دیا، اپنے حساب سے دیتے چلے گئے، کہاں گیا پتہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جو فتنہ اٹھا تھا، وہ فتنہ یہ تھا کہ ہم آپ کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دیں گے، جسے مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، وہ ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ہمیں ان کی دعاؤں سے امید ہوا کرتی تھی، لہذا ہم انہیں زکوٰۃ کی رقم دیا کرتے تھے۔ اب چونکہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے اور ہم آپ کو دینے والے نہیں، ہم نکالیں گے زکوٰۃ اور ہماری جہاں مرضی ہوگی وہاں دیں گے۔ زکوٰۃ نکالنے سے انکار نہیں کیا، زکوٰۃ نکال کر بیت المال میں خلیفہ وقت کو جمع کرنے میں انکار کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا تو ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر تم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی دیا کرتے تھے تو وہ ہم وصول کر کے رہیں گے۔ حالات بڑے نازک تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد فوج کی نکل چکی تھی، مدینہ میں بہت کم مسلمان رہ گئے تھے۔ ادھر مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ڈٹ گئے کہ اگر تم نہیں دو گے تو ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صاحب آ کر کے صدیق اکبر کو سمجھا رہے ہیں کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بہت کم مسلمان ہیں، حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے جنگ کریں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا جملہ تھا، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، عمر تم ہی ہو، زمانے جاہلیت میں تو بڑا روب اور دبدبہ دکھایا کرتے تھے، اسلام میں تم اتنے سیدھے کیسے ہو گئے؟ اور پھر وہ جملہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے سینوں پر لکھنے والا جملہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ عَنَ الْحَيِّ، عمر میں زندہ رہوں اور میرے جیتے جی اسلام میں نقص ہو جائے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یا تو میں اس راہ میں مر جاؤں گا یا پھر ان کو ہم اس پہ قبول کرنے پہ آمادہ کروں گا، نہیں جاتے ہو تم لوگ مت جاؤ، میں اکیلا جنگ کروں گا، یا تو شہید ہو جاؤں گا یا وہ مان لیں گے۔ جب گھوڑے پر ایڑ لگا دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو فاروق اعظم نے پکڑ لیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ اکیلے کیسے جائیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور پھر جب فاروق اعظم اور حضرت علی اور تمام صحابہ کرام ایڑی
لگاتے ہیں اور گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، تو مانی زکات کی ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، اور سلنڈر کر جاتے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو وہ جملہ عین قصد دین علی الحی، میں زندہ رہوں اور اسلام میں کبھی پیدا ہو جائے، یہ تو ایک مسلمان کا سوا ہی نہیں۔ اسی لیے آج جو یہ نظام ہمارا زکات کا چل رہا ہے بہت گھٹیا نظام چل رہا ہے۔ کلکتہ کے لوگ دھنباد آ رہے ہیں، دھنباد کے لوگ بنگال جا رہے ہیں، بنگال کے لوگ بمبئی جا رہے ہیں، بمبئی کے لوگ آندھرا اور دوسرے MP آ رہے ہیں، اور کون کہاں جا رہا ہے، وہ جانے کا خرچہ اور آنے کا خرچہ اور رہنے کا خرچہ اور کھانے کا خرچہ، اور پھر نیا ملک اور نئی جگہ اور نئے لوگ اور طرح طرح کے لوگوں سے ملاقات، بہت پریشانی۔ ہر شہر کے ذمہ دار لوگ جو زکات، تو پہلا نمبر کے حساب سے زکات نکالے۔ آج صاحب حیثیت ہو گئے تو لکھ لیجئے کہ ہم آج صاحب حیثیت ہو گئے، اور پھر آئندہ سال آج کے دن اپنے مال کا حساب لگائیے، بیچ میں کیا آیا کیا گیا اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اس دن جتنا بیلنس ایک دن پہلے بھی آ گیا تو اس کا حساب لگایا جائے گا اور اس کا زکات نکالا جائے گا۔ ایک دن پہلے ختم ہو گیا تو اس دن جتنا آپ کا رہے گا اتنا نکلے گا، اور جتنا نکالیں ہر شہر کے لوگ صرف اپنے شہر کو دیکھ لینا تو شہر سے غربت ختم ہو جائے گی۔ ہر شہر کے لوگ اپنے شہر کو دیکھ لیں تو شہر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں یہ اتنی بڑی مسجد ہے، اتنے مصلیان ہیں، اپنے زکات کی رقم لا کر کے جمع کریں، اور باہر میں ہم ایک کلینک بنائیں، ایک ہمارا اچھا ڈاکٹر بیٹھے، جو غریب ہیں روز کمانے کھانے والے، پھر ان کا علاج ہو، پھر ان کو دوائیں ملیں۔ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے، اس فنڈ سے ان کے پڑھائی کی فیس ادا کی جائے۔ عید کا موقع ہے، اس فنڈ سے ان کے لیے کپڑے خریدے جائیں۔ بیوائیں ہیں، مطلقہ ہیں، گھر میں اکیلی عورتیں ہیں، ان کے لیے راشن کا انتظام کیا جائے۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری زکات کی رقم برباد ہوتی ہے، اور اس میں نقاب لگا کر کے پتہ نہیں کون کون لوگ آتی ہیں اور آپ کے زکات کی رقم لے جا کے برباد کرتے ہیں۔ تو میرا مزاج یہ ہے کہ اس طرح سے سسٹم بنایا جائے، اس مسجد میں اگر ایسا کیا جائے اور مسجد کے چاروں طرف کے لوگوں کو کی ایک لسٹ بنائی جائے کہ کون بیوہ ہے، کون مطلقہ ہے، کون کمزور ہے، کون روز کمانے کھانے والا ہے، اچانک سے بیمار ہوا 10,000 علاج میں ضرورت پڑ گئی، کہاں سے دے گا وہ؟ یہ ہمارا فنڈ رہے گا تو وہ کام آ جائے گا۔ الحمدللہ پیام انسانی سے ہم یہ کام کرتے ہیں، لیکن بہت چھوٹے پیمانے پر۔ ہمارے جو ممبران ہیں وہی پیسہ دیتے ہیں اور اسی سے ہم کام کرتے ہیں، لیکن آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے جو ہم پورا نہیں کر پاتے۔ تو اگر آپ کا ساتھ ہوگا تو آسان ہو جائے گا۔ وہ ہم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ چوتھی صفت اس ایمان والے کی کامیاب ہے اور جنت کی وارث ہے کون؟ جو اپنے شرمگاہوں کے محافظ ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کے محافظ ہیں، غلط جگہوں میں اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم نکاح کو آسان بنائیں گے، جائز طریقے کو آسان بنائیں گے۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان کو جب بھی وہ بتاتے ہیں گھر میں، ایک تو شرم سے بولتے نہیں، اور اگر بولا تو ماں باپ ہی جواب دیتے ہیں پہلے اپنے پیر پہ کھڑے ہو جاؤ، پہلے کچھ کمانے کے لائق ہو جاؤ۔ قربان جائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے پیغامات آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، عمرا آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کا نکاح کس سے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، وہ خود پیغام لے کر کے آئے۔ کیسے تھے حضرت علی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے بھی؟ مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ اچھا وہ جگ میں جو زرہ ملی تھی اسے بیچ کے لے آؤ۔ چاہتے تو کیوں دیتے؟ جن کے پاس مہر دینے کی طاقت نہیں، جو مہر کی رقم ادا نہیں کر سکتے، بڑے بڑے لوگ آ رہے تھے حضور پاک، حضور کی بیٹی، نبی کی بیٹی، ہر لوگ چاہت رکھتا ہے کہ ہم نبی سے رشتہ داری ہو جائے، لیکن آپ کہاں منصوب طے کر رہے ہیں؟ ایسے شخص سے، ایسے بندے سے جن کی پرورش آپ نے خود کی، بچپن سے حضرت علی کو اپنے پاس رکھا، اپنی کفالت میں رکھا، اپنی زیر تربیت رکھا، اور جب بڑے ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہے تمہارے پاس؟ جاؤ بیچ کر کے لے آؤ۔
بیچ کر کے لاتے ہیں تو آدھے پیسے سے شادی کی ضروریات ان کو پوری کرتے ہیں اور آدھے پیسے سے ان کے گھر کا انتظام کرتے ہیں اور اپنی لفظ جگر کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ جناب، جب تک داماد انجینئر نہیں ہوگا تب تک تو سودا ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر ہونا چاہیے، کم سے کم 50,000 سے اوپر سیلری ہونی چاہیے، تب تو ہوگا۔ یعنی ہمارا جو ایمان ہے وہ پیسے کے اوپر تھم گیا۔ ہمارا ایمان نوکری ہوگی تو میری بیٹی کھائے گی، پیسہ ہوگا تو میری بیٹی کھائے گی۔ اور وہ جو فرما رہا ہے واللہ الرازق، جو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، وہ جو پتھروں کے اندر جو چونٹیاں ہیں جو چلتی ہیں ان کی رینگنے کی آواز بھی سنتا ہے، اسے بھی وہ رزق فراہم کرتا ہے۔ پتوں میں جو کیڑے تیرتے ہیں اسے بھی وہ رزق دیتا ہے۔ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا۔ اس رزاق پر ہمارا یقین نہیں رہا، 50,000 پر یقین رہا، نوکری پر یقین رہا، تجارت پر یقین رہا، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندو ہم تو دینے والے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ ہے رزاق جو دینے والا، جو سب سے مضبوط۔ تو ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ پانچویں، جو اللہ کی حدود کو پھلانگتے نہیں، یعنی ناجائز طریقے سے اپنے خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے۔ چھٹے، جو امانتوں کا پاس رکھنے والے ہیں۔ قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ تمام دشمنیوں کے باوجود مکہ کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، وہ لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو قلم کرنے کی اسکیمیں بنا رہے ہیں، اور یہ طے ہو گیا کہ آج رات میں گھیر کر کے نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینا۔ ان لوگوں کی بھی امانتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود اس وقت۔ ادھر وہ اسکیم بنا رہے ہیں، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر کر رہا ہے، اللہ اے میرے محبوب تمہارے لیے یہ پلاننگ کی جا رہی ہے، لہذا آج کی رات میں جب تمہارے گھر کو گھیر لیا جائے تو ان کے بیچ سے تم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل جانا۔ ایک مٹھی میں مٹی لینا اور مٹی لے کر کے پھینک دینا اور ان کے بیچ سے نکل جانا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہ تو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، میں مٹی پھینکوں گا تو ایک ہی طرف تو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پھینکنا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام، تو پھینک تو سب کو میں اندھا کر دوں گا، بیچ سے تو نکل جائے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہوا یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کے آگے اور پیچھے اللہ نے ایسے لگا دیواریں کھڑی کر دی اور بیچ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے وہ دیکھ بھی نہ پائے۔ لیکن جاتے جاتے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، وہ ان تمام دشمنوں کی امانتیں ان کے حوالے کی، کہا علی کل صبح یہ امانتوں کو جن کی امانتیں ان تک پہنچا دینا، پھر مدینہ چلے آؤ۔ دشمن تھے جان کے لے کے چلے جاتے، لیکن تاریخ میں لکھا جاتا کہ نبی نے ان کے دھوکہ امانت میں خیانت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دشمن کی امانتوں کو حوالے کیا کہ دے کر کے آنا۔ تو ایک مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے، جو جس کے پاس امانت رکھی جائے سیم وہی چیز لوٹائی جائے۔ ہاں یہ کہ اللہ کو اس سے اجازت لے کہ بھائی آپ جو امانتیں ہمارے پاس دے رہے ہیں یہ خرچ ہو جائے گا، لیکن جب بھی آپ مانگیے گا آپ کو لوٹے، تو پھر اس کو خرچ کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر یہ طے نہیں ہوا ہے، وہ امانتیں دی اور آپ رکھ لی، تو پھر سیم وہی چیز لوٹانی ضروری ہے۔ وعدہ وفا کرنے والے، جو وعدہ کرے وہ وعدہ وفا کرے، جو ایمان والا وعدہ کرے اسے پورا کرے۔ یہ خصلت صفات میں بیان کر رہا ہوں، کس کی؟ قد افلح المؤمنون کی، وہ ایمان والے جو کامیاب ہو گئے۔ تو ساتویں صفت ہے وعدے کو پورا کرنا، یہ ایمان والے کی صفت۔ جو وعدہ کو پورا نہیں کرتا، امانت میں خیانت کرتا ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ منافقین کی خصلت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی تو خیانت کرے گا۔ جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں سمجھ لو پکا منافق۔ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ یہ 3 صفت جس میں پائی جائیں وہ مسلمان نہیں، مسلمان کے بیس میں منافق ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ 8ویں چیز، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا۔
والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اپنی شروع میں بھی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آخر میں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے والے، اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرنے والے۔ اب اس آیت کے ضمن میں ایک اور بات بتا دوں، ایک مسئلہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز مدینہ المنورہ میں ایک ساتھ ادا کی، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خوف کے مدینہ المنورہ میں ظہر اور عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی گئی کہ یہ امت کی آسانی کے لیے۔ اب اس حدیث کو بعض لوگ مدعا بنا کر کے یہ کہتے ہیں کہ تم بھی پڑھ سکتے ہو جب چاہو، ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لو، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ لو، تو پھر قرآن کی آیت کی مخالفت ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے تم پر نمازیں وقت پر فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تم پر نمازیں وقت پر فرض کی ہیں، اور شرائط نماز میں سے ہے وقت کا ہونا ہے، وقت سے پہلے کی نماز پڑھیے گا تو ادا نہیں ہوگی، وقت کے بعد نماز پڑھیے گا تو قضا ہوگی، وقت میں پڑھنا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی اور مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھی۔ ظاہر سی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیت کی تو مخالفت کر نہیں سکتے، اللہ کی باتوں کے خلاف تو نہیں جا سکتے، تو کیا مطلب اس حدیث کا؟ بخاری کی روایت سنیے، ایک موقع پر مکہ المکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفیہ بنت عبید رضی اللہ تعالی عنہا کے سخت بیمار ہو جانے کی خبر ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ تیزی پہ سفر کرنا چاہتے تھے تو مغرب میں تاخیر کرتے تھے اور مغرب عشاء ساتھ ادا کر لیتے تھے۔ مسئلہ حل ہو گیا، دو نماز کو ملا کر کے پڑھنے کا مسئلہ بخاری شریف کی اس روایت حدیث نمبر 3000 ہے، حل ہو گیا کہ مغرب کے نماز کو تاخیر کیا اور عشاء کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیا، یہ ہو گیا ملانا، مغرب بھی اپنے وقت میں، عشاء بھی اپنے وقت میں، مغرب کا آخر وقت میں ادا کی، عشاء کو اول وقت میں ادا کی، دونوں نمازیں اپنے وقت میں مل گئیں۔ عصر کو مؤخر کیا، مغرب کو مقدم کر دیا، عصر آخری وقت میں، مغرب اول وقت میں، دونوں نمازیں مل گئیں۔ اس طرح سے اس حدیث پر بھی عمل ہو گیا اور قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو گیا۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا آسانی ہے، اس مسلم کی روایت ہے عصر کے وقت میں مغرب کی پڑھ لو، مغرب کے وقت میں عشاء کے پڑھ لو، تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جو لوگ ایسا مسئلہ بتاتے ہیں ان سے پرہیز کیجیے، وہ آپ کی نماز کو خراب کرنے کے چکر میں، وقت ہونے سے پہلے نماز نہیں ہوتی اور وقت ہو جانے کے بعد آپ وقت میں پڑھیں گے تو ادا ہوگی، وقت گزر جانے کے بعد پڑھیں گے تو قضا ہوگی۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان تمام چیزوں کی ایک بات یہ ہے جو وارث ہوں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے۔